حضرت مولانا آپ کیا فرماتے ہیں، کتنے فضائل ہیں اس اہم عبادت کے، کتنی فضیلت والی یہ عبادت ہے جو حج کی عبادت زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے فرض قرار دی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حج کی فرضیت کے ساتھ اس کی اہمیت اور اس کے فضائل بے شمار ہیں، جنہیں شاید ہم گننا چاہیں تو بھی نہیں گن سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک فضائل میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو یقیناً جو بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے اور حج کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے بڑی کوئی سعادت والی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے بھی شروع میں حدیث ذکر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور فسق و فجور اور ایسے کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں کہ یوم ولدتہ امہ، جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو پاک اور صاف ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، تو اسی طرح حج کرنے والا جب اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول کر لیتے ہیں تو وہ بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور تیسری اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اسی طرح آپ نے حج کا بھی ذکر فرمایا کہ حج افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اور اسی طرح چوتھی اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے جو آگ بھڑکا رہا ہے، انسان اس آگ سے بچانا چاہتا ہے، اس آگ سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو یہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے حج کرنے کی وجہ سے۔ جو انسان حج کرتا ہے اور وہ حج کے فرائض اور احکامات کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوتے ہیں کہ اسے جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کی پانچویں بڑی فضیلت یہ ہے کہ خواتین کے لیے ظاہر ہے کہ وہ میدان جنگ میں جا کے جہاد نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خواتین کا جہاد قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الحج، حج جو ہے وہ عورتوں کا جہاد ہے۔ اتنا عظیم کام ہے جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا، قتال کرنا بہت عظمت والا کام ہے، لیکن خواتین وہ اس عظمت کو حج کے ذریعے سے حاصل کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح چھٹی اور بہت بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت کی صورت میں ہے۔ الحج المبرور، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج مبرور یعنی مقبول حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جنت کے علاوہ اس کا کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سارے کس لیے اعمال کرتے ہیں؟ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت مل جائے، روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ جنت مل جائے، باقی جتنے کام ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو حج کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں اور اسے جنت جیسی عظیم نعمت مل جاتی ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اور جو انسان کا مطمع نظر ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو یہ ساری سعادتیں حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فریضے کو ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے اور اس کے فضائل کو حاصل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین۔ بہت اچھا مولانا، آپ نے بڑی اہم توجہ بھی دلائی اپنی گفتگو کے اندر کہ ہمارے ہاں ایک دھوکہ میں کہوں گا یہ پایا جاتا ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے اہل علم بھی معذرت کے ساتھ اس دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ ان سے اگر کہا جائے نا جی کہ قبولیت کی دعا فرمائے تو کہتے ہیں کہ جی جس نے بلایا اس نے قبول کر لیا، جی کہ جی وہ بلاتا ہی اس وقت ہے جب قبول ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں میری اصلاح فرما دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ قبولیت کی دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے، اور حجاج کرام کو تو ہر وقت لمحہ بلمحہ یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ دیکھیں نا، مقامات قبولیت، اوقات قبولیت، یہ ایک حاجی کے جھولی میں آتے ہیں۔ وہ تمام مقامات اس کو حاصل ہے، وہ مطاف میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ پہ جاتا ہے، سعی کرتا ہے، میدان عرفات میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، وہ رمی کے لیے جاتا ہے، یعنی وہ لمحہ بلمحہ وہ مقامات
کہ جہاں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جی اور وہ لمحات کہ جن لمحات میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو وہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس وقت وہ غافل ہو اپنی یعنی ان چیزوں سے اور دعائیں مانگتا رہے، لیکن پھر جو عبادت جو ہے یعنی دعا جو ہے مخل عبادہ، کہ عبادت کی قبولیت بھی تب ہے دعا قبول ہوگی بالکل. تو عبادت کی قبولیت کی دعا ہی نہ مانگیں تو پھر کہیں کہ نہیں جی وہ تو جس نے بلایا تھا قبول کر کے بلا لیا تھا. اگر ایسا ہی کرنا ہوتا مولانا تو میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے باپ بیٹا دونوں اللہ کے نبی تھے اللہ اور اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے تھے. اس حکم کی تعمیل کے بعد دعا کیا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تعمیر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہی یہ دعا فرما رہے تھے نا. تو اس سے زیادہ اور ہمارے لیے مثال کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے قبولیت کی دعا ہر وقت کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. مولانا آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جیسے ابھی مولانا نے کچھ فضائل بیان کیے حج کے، اور اللہ نے جتنی عبادات ہمارے لیے مقرر کی ہیں، نماز کو لے لیجئے، روزے کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، حج کو لے لیجئے، اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں. یعنی نماز کو دیکھیں کتنے معاشرتی فائدے ہیں اس کے، جی اور پھر اخروی فائدے بھی ہیں. تو حج تو ایک بین الاقوامی اجتماع ہے، اللہ پوری دنیا کے اس میں مسلمان اہل ایمان بڑے چھوٹے سب اکٹھے